الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين راشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنت والجماعت، مسلم ٹاؤن معصوم شاہ روڈ ملتان کے غیور و جسور روشن ضمیر مسلمانوں، آج 18 مارچ 2026 کو ہم جامع مسجد رشیدیہ اور جامعہ رشیدیہ جو معروف قاری قرآن شاگرد رشید حضرت مولانا قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیر ادارت یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اس مرتبہ جو بالترتیب تراویح میں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت قاری محمد رشید میو صاحب نے تلاوت کے انداز میں نوافل میں الگ بھی شبینے کا انتظام کیا ہے، اور رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں، اور پھر تاک رات ہے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ جمعہ جہاں سے میں نے اپنی گفتگو منقطع کی تھی وہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو معافی دینے کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے اسپیشل معافی دینے کے لیے، زیادہ تعداد میں معاف کرنے کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اور پھر اس مہینے میں تاک راتوں میں، اور پھر آخری عشرہ، پھر سحری، پھر افطاری، پھر نوافل، پھر مستحبات، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کی ادائیگی، انفاق فی سبیل اللہ، دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر افطار کرانا، یہ سارے کے سارے کام اجر و ثواب ہیں۔ اگر آپ نے دوسرے مسلمان بھائی کے سامنے کھجور کا دانہ رکھ دیا افطاری کے لیے، تو کھجور لانے والے کو بھی ثواب ملے گا، جس نے کھجور دوسرے مسلمان بھائی کو پیش کی اس کو بھی ثواب ملے گا، جس نے اس کھجور سے روزہ افطار کیا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یہاں صرف 3 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں، آپ پوری توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لوگوں سے، مریدین سے، عمومی لوگوں سے میل ملاقات ترک کر دیتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، پہلے سے کہیں زیادہ عبادت کرتے تھے۔
پہلے سے کہیں زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ حضرت شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا بھی ہے، فرمایا بھی ہے، عمل بھی کیا ہے، اور روایت بھی نقل کی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ایک تو وہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور 40 سال تک یہ عمل رہا۔ لوگ کہتے ہیں کیسے؟ جیسے آپ نے رمضان شریف میں دیکھا کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے والے لوگ کس طریقے سے روزہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ حضرت رمضان شریف میں امام صاحب، مولانا زکریا صاحب اور دیگر بزرگ سارا دن فرضی عبادت کے علاوہ تلاوت قرآن کرتے اور رات کو مختصر آرام کے علاوہ پھر تلاوت کلام اللہ کرتے۔ اور ادھر 3 باتیں کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پھر آخری عشرے کی آخری ساعتوں میں کیا مانگتے تھے اللہ سے، اور عبادت میں سخاوت میں کس قدر اضافہ کر دیتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ راشدہ مرشدہ مخدومہ کائنات بنت صدیق اکبر صدیقۃ الکبریٰ حمیرہ اسلام، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مقننہ، مفسرہ، حافظہ، قاریہ، مفتیہ، مدرسہ، معلمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت پورے رمضان المبارک میں کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ عبادت، ریاضت، سخاوت رمضان شریف کے آخری عشرے میں کرتے تھے۔ اور حکمت یہی ہے کہ جو تھوڑے گناہگار ہیں شروع میں معاف کر دیے گئے، جو کچھ زیادہ ہیں وہ اللہ کے سامنے روئے تو درمیانی عشرے میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور جو پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں اللہ کے حضور روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اسی سے مانگتے رہے جو سب کو دینے والا ہے، اسی سے مانگتے رہے جو غفور الرحیم ہے، اسی سے مانگتے رہے جو التواب ہے، اسی سے مانگتے رہے جو الرحیم ہے، اسی سے مانگتے رہے جو ارضیات کا خالق ہے، اسی سے مانگتے رہے جو ہوا و فضا و خالق کا خالق ہے،
اسی سے مانگتے رہے جو السماوات کا خالق ہے، اسی سے مانگتے رہے جو الشجرات کا خالق ہے، الحجرات کا خالق ہے، اسی سے مانگتے رہے جس نے قرآن اتارا، اسی سے مانگتے رہے جس نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، اسی سے مانگتے رہے جس نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نبی آخر الزمان پیغمبر کو بھیجا، حضور خاتم النبیین والمرسلین سید الاولین والآخرین راحت المشتاقین رحمت للعالمین خاتم النبیین خاتم المعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں سے کہہ دو خطائیں تو ہو جاتی ہیں مگر خطاؤں کے بعد اڑ کے نہیں بیٹھنا، ضد سے نہیں بیٹھنا، بلکہ اللہ کے سامنے جھک جھک کے مانگنا ہے، رو رو کے مانگنا ہے، چمٹ چمٹ کے مانگنا ہے، اور اللہ سے یہ بار بار رو کے عرض کرنا ہے کہ باری تعالی یا وہ گھر بتا جہاں معافیاں ملتی ہوں، یا میرے گناہوں کو معاف فرما، تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ روایتی انداز سے اللہ سے نہ مانگو، خلوص سے سچے انداز سے اللہ سے مانگو، وہی دینے والا ہے۔ اللہ معاف نہیں کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک آدمی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی، اب تک نہیں بخشے گئے تو اب بھی نہیں بخشے جائیں گے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کی، بزرگ نے کہا کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دو۔ تو جو خاتون ساتھ کھڑی تھی وہ بھی عالمہ و فاضلہ تھی، اس نے کہا بابا جی بزرگو کیا کہہ رہے ہو کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، کیا کبھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہوئے ہیں؟ یعنی کبھی بند نہیں ہوئے، ہم کر رہے ہیں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ میں نے آپ سے کوئی درخواست کرنی ہے، بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی میں گنہگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے گنہگار ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا؟ اس شخص نے کہا کہ میرا گناہ بڑا۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کا فرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا گناہ بڑا۔ پھر پوچھا گیا یہ خلا کا فاصلہ زیادہ ہے یا تیرا گناہ بڑا؟ تو اس شخص نے کہا میرا گناہ بڑا۔ اللہ کے نبی
ساری کائنات کے آقا و مولا والی کائنات میں محسن کائنات میں سرور کائنات میں مخبر کائنات میں قائد کائنات میں امام کائنات میں نبی کائنات میں مرسل کائنات میں صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتاؤ اللہ کی رحمت بڑی ہے یا تمہارا گناہ بڑا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ قرآن نے بھی کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، خطائیں سرزد ہو جائیں عطا کرنے والے کے دروازے پر آ جاؤ، معافی مانگ لو، زیادتی جو نفس پر ہو گئی، آپ نے جو غلطی کر لی معافی مانگ لو۔ تو قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ تقنطوا جمع ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ سب کو فرمایا گیا کہ سب کے سب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ذنب اس کی جمع ہے ذنوب، یہ گناہ، ذنوب بہت سارے گناہ، جميعا سارے کے سارے۔ اب اللہ کے دروازے پر آ گئے ہو، خلوص سے آئے ہو، عاجزی سے آئے ہو، انکساری سے آئے ہو، معافی مانگنے کے لیے آئے ہو اللہ کے دروازے پر۔ اللہ فرما رہے ہیں تم سچے دل سے آئے ہو، چونکہ میں علیم بذات الصدور ہوں۔ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ غفار الذنوب ہے، اللہ معافیاں دینے والا ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے دروازے پر کس نیت سے آ رہا ہے۔ اب وہ بندہ آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ قرآن کی اٹھان دیکھیے، اب یہاں جميعا کا لفظ قرآن نے استعمال کر کے یہ بتا دیا، اللہ نے فرمایا میں ایک گناہ معاف نہیں کروں گا، دو معاف نہیں کروں گا، تین معاف نہیں کروں گا، جتنے گناہ ہیں سوائے شرک کے تم معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقینی بات ہے کہ وہی غفور الرحیم ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے۔ یہاں یہ بتایا اللہ فرما رہے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ حضور اکرم والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، سید البشر نے، احسن البشر نے، اکمل البشر نے، اجمل البشر نے، احسن البشر نے، افضل البشر نے، خیر البشر نے، سید الانوار والتجلیات نے، نور علی نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تو صحیح گناہ کیا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا گناہ اللہ کے عرش سے بڑا ہے، فرش سے بھی بڑا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا آقا، مرشد، پیر،
ساری کائنات کے آقا، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب الجود والکرم، امام کائنات، امام کل، امام الدنیا، امام العقبہ، امام الاولین، امام الآخرین، امام المشرقین، امام المغربین، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص نے کہا کہ بس مجھ پر شیطان اتنا سوار رہتا تھا کہ میں نے مرنے والے جن کی قبریں ہوتی تھیں میں ان قبروں کی بے حرمتی کرتا تھا، اور قبر کے اندر جو مدفون تھے میں ان کی بھی بے حرمتی کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے مردوں میں خاتون تک کی بے حرمتی کی۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے، اور پیغمبر کے غصے کے آثار پتہ چلتا تھا جیسے جہنم عروج پر ہو، اور آپ کا جب چہرہ کھلکھلا اٹھتا تھا تو پتہ چلتا تھا جیسے جنت کی بہار عروج پر ہو۔ وہ شخص غصے کی تاب نہ لا سکا اور چلا گیا، اور قریبی پہاڑ میں جا کر بیٹھ گیا، رونے لگ گیا۔ چونکہ سچے دل سے اللہ کے دربار میں آیا تھا توبہ کرنے کے لیے، وہ روتا رہا، کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم رات کو اس شخص کے رونے کی آواز سنتے تھے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو آنکھ سے پانی کا ایک قطرہ اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اللہ کے ڈر سے آپ کی میری آنکھ سے جو پانی بہتا ہے بظاہر تو وہ پانی اوپر سے بہتا ہے، لیکن اس آنکھ کے پانی سے انسان کے جسم کے اندر والا حصہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ روحانی مہینہ بھی تو ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے صحابہ نے، میرے نبی کے یاروں نے، میرے نبی کے وفاداروں نے، میرے نبی کے حبداروں نے، میرے نبی کے جانثاروں نے، میرے نبی کے نوکروں نے، میرے نبی کے چاکروں نے، میرے نبی کے عاشقان صادقان نے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن نے متعدد جگہ پر دی ہے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس شخص کے رونے کی آوازیں ہم نے سنی ہیں، اللہ عرش والے کو اپنے بندے پر رحم آ گیا۔ یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کے معنی بھی مہربان ہے، رحیم کا معنی بھی انتہائی مہربان ہے، اور کہا گیا ہے کہ رحیم کا معنی یہ ہے اتنی زیادہ مہربانی جتنی ماں اپنے بچے پر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ انسان سے اور ماں سے کئی کروڑ درجے زیادہ مہربان ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جب ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تو میرا اللہ اپنے بندے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر کیسے برداشت کرے گا؟ مہربان جو ہے۔
اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، وہ تشریف لائے، درخواست کی نبی رحمت سے، درخواست کی نبی انقلاب سے، درخواست کی نبی معظم سے، درخواست کی نبی محتشم سے، درخواست کی نبی محتشم سے، درخواست کی نبی آخر الزمان سے کہ اللہ نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ پوچھئے اللہ کے نبی انت خالق، کیا پیدا کرنے والے آپ ہیں؟ قرآن نے کہا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ، یہاں فرمایا گا کہ ماں کے پیٹ میں نقشہ بنانے والا اللہ، مصور اعظم اللہ۔ یہ یصورکم کے لفظ پر آپ غور کر لیجئے، ساری کائنات کے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو، انجینئروں کو یہ اللہ نے چیلنج دیا کہ کروڑہا اربہا انسان ہیں، ہر انسان کی انگلیوں کی لکیریں مختلف